اصحاب الرس سے مراد قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو عذاب کے بعد باقی رہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر عذاب آیا تو ان میں سے 4000 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حضرموت میں جا کر مقیم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک کنویں پر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اسی لیے اس جگہ کا نام حضرموت ہے۔ یہ لوگ یہیں رہے، پھر ان کی نسل میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جس کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ حنظلہ بن صفوان وہ پیغمبر تھے جنہیں بعض روایات کے مطابق اللہ نے اصحاب الرس کی جانب بھیجا تھا۔ اللہ نے حنظلہ بن صفوان کو اپنا پیغام دے کر اصحاب الرس کے پاس روانہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس قوم کو انطاکیہ کا بتایا گیا ہے جنہوں نے حبیب النجار کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا تھا، جنہیں مومن آل یاسین کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ یہ نیک شخص تھے۔ شام کے شہروں میں سے ایک شہر انطاکیہ کے رہنے والے تھے۔ آپ بدستور انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ بالآخر ان لوگوں نے آپ کو مار کر کنویں میں ڈال دیا۔ اسی وجہ سے یہ اصحاب الرس کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ قوم صنوبر درخت کی پجاری تھی جسے یافس بن نوح نے کسی چشمے کے کنارے لگایا تھا۔ اس وقت اس درخت کو شاہ درخت کہا جاتا تھا۔ اس قوم کے 12 گاؤں تھے جو دریا کے ساحل پر آباد تھے۔ ان کے بادشاہ کا نام ترکوز تھا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ان کا کنواں جس پر ان کی زندگی کا انحصار تھا وہ بیکار ہو گیا اور عمارتیں ویران ہو گئیں۔